کا وہ عظیم نام جس کی شخصیت کے تعارف کے لیے الفاظ بونے نظر آتے ہیں، بغیر کسی تمہید کے خطیب ذیشان، مفکر قوم و ملت، واعظ خوش الحال حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا سے ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حمد کے واجبات کہہ دیجئے، حمد کے واجبات کہہ دیجئے، کچھ تو بحر نجات کہہ دیجئے، حمد کے واجبات کہہ دیجئے، کچھ تو بحر نجات کہہ دیجئے، اور روشنی میں قرآن و سنت کے دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے، دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے۔ دائش پہ حضرت مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر ولا ينبغي له، صدق الله العلي العظيم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، کیونکہ ہم بیان کرنے والوں کا وقت متعین ہوتا ہے، تو اب انشاءاللہ متعینہ وقت میں ہی گفتگو کریں گے۔ البتہ ذمہ داران جلسہ اور مشاعرہ سے درخواست ہے نعت پڑھنے والوں کے لیے بھی وقت متعین کرایا گیا، اس لیے میری گفتگو انشاءاللہ اسی نعتیہ مشاعرے ہی سے متعلق ہوگی، اور 1000 بار آپ سے معافی چاہتے ہوئے جس عنوان کو میں نے آج منتخب کیا ہے، دل کی آواز میڈیا آپ کے سامنے موجود ہے، اگرچہ یہاں چند ہی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں کا مجمع نہیں ہے، لیکن میں آپ سے امید یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو دور دور تک ضرور پہنچائیے گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ، ابھی تک آپ نے بہت سارے حصے سنے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے، اور میں نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کا، یعنی شعر کہنے کا، شعر بنانے کا علم نہیں دیا، اور آگے اسی آیت میں کیا فرمایا، اور یہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھا۔ یہ کس کے بارے میں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، شاعر بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اور رہی بات شعر کی اور شعر کہنے کی، تو میں نے مختلف روایات کو سامنے رکھ کر کے، اور صاحب کشاف جو مفسر قرآن ہیں، بہت عمدہ اور بہت مضبوط ترین تفسیر ہے، اہل علم کا طبقہ جانتا ہے کہ صاحب کشاف کی جو بات ہوتی ہے بالکل اٹل ہوتی ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟
تمام انبیاء علیہ السلام پر یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شعراء کرام آ گئے ہوں تو برائے کرم آپ بھی اس بات کو یاد رکھیے گا. تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے شعر کے علم کو حرام قرار دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، صاحب کشاف نے کہا، جو تفسیر کی اہم ترین کتاب ہے. اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر خود کیوں نہیں کہا، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے اور میں وہ وجہ بیان کر رہا ہوں. اول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں ایک بات کہا ہے اور وہ یوں فرمایا ہے، ان من الشعر لحکمت، بعض اشعار بڑے حکمت والے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو قطعاً مایوس نہیں کرنا چاہتا اور میں یہ بات بھی وعدے کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ شعر و شاعری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نہ ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام نے کبھی شعر و شاعری کی مجلس سجائی نہ ہو. یہ بھی نہیں کہوں گا اس لیے کہ صحابہ کی ایک لمبی قطار موجود ہے جو شاعر. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک شاعر ہیں، اور اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا جو شعر ہے آج تک اس غم کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بتا سکتی، کیونکہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے پیغمبر پہ پناہ محبت کرنے والے اور امی جان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والی تھی. کیا فرمایا تھا امی جان حضرت عائشہ نے، شبت علیہ مصائب لو انہا علی النہار سننا لیالہا، اگر یہ مصائب کے پہاڑ دنوں کے اوپر اتر جاتے تو یہ دن راتیں بن جاتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر شعر کہنا غلط ہوتا یا شعر پڑھنا غلط ہوتا تو امی جان کبھی اپنی زبان پر اشعار نہ لاتے، عبداللہ بن عباس اشعار نہ کہتے. انبیاء کی اس بات اور صحابہ کی جماعت کوئی ایک آدمی شعر نہیں کہتا. لیکن میرا عزیزو بات سمجھیے، اللہ کے نبی کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا پابند نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، برا نہ مانیے گا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، شعر و شاعری جو ہوتی ہے وہ خیالات ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ خیالات ہوتے ہیں. کبھی خیالات باطل بھی ہوتے ہیں اور ان باطل خیالات کو سچا کیا جاتا ہے شعر و شاعری کے قالب میں اور اسی کے میزان میں اور اسی کے طرز پر. کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو نہیں کہنی چاہیے لیکن شعر و شاعری کے ذریعے سے منوا لی جاتی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا مقام اس شعر و شاعری سے کہیں اوپر بڑھ کر کے ہے، کیونکہ رسول اللہ کی بات کوئی تصوراتی بات نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ کی کوئی بات خیالی پلاؤ نہیں ہوتا. رسول اللہ کی بات جو ہوتی ہے وہ بالکل پتھر کی لکیر ہوتی ہے. دنیا کی طاقت اور دنیا کی جماعتیں اور دنیا کا ہر ایک فرد جانتا ہے سورج پورب سے نکل کر کے پچھم جاتا ہے، پچھم سے پورب جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ جو کہتے وہ برحق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کا کلام سچا ہوتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جملے میں اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ شعر و شاعری میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. شعر و شاعری میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تخیلات ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں. کبھی کبھی غلط نظریات کو شعر و شاعری میں سچا دکھایا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ کا کلام نہ تخیلات کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کوئی کسی نظریے کے اعتبار سے ہوتا ہے. نبی کی بات وہ ہوتی ہے جو اللہ ان کے دل میں کہلاتا ہے، ان کی زبان پر اترواتا ہے. نبی کی ذات وہ ہوتی ہے جو میرا عزیزو
اپنی زبان سے کوئی کلمہ اس وقت تک نہیں کہتے جب تک اللہ نہ کہلا دے۔ یہ بات عقیدے کی ہے شعر و شاعری سے، اس لیے یہ بات یاد رکھیے، شعر و شاعری اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ، ہم نے شعر کا علم نہیں دیا، شعر و شاعری کا علم نہیں دیا۔ وَلَا يَنبَغِي لَهُ، یہ مقام نبوت کے بالکل غیر مناسب تھا۔ یہ مقام نبوت، آپ کی رفعت اور آپ کے درجے، آپ کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کی ذات پاک، آپ کی طہارت، آپ کے تقوی، آپ کے تقدس کے بالکل خلاف تھا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، آپ کے بالکل غیر مناسب تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، اب آئیے میں کہتا ہوں، پہلی بات کہتا ہوں، محفل مشاعرہ، شعر و شاعری کی مجلسیں کرنا آیا شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ اشتہار میں بہت سے مفتیان کرام کا نام ہے، اس میں سے ایک چھوٹا موٹا میں بھی خادم ہوں اور یہاں ان حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کیا شعر و شاعری کی مجلسیں، محفل مشاعرہ، نعتیہ مشاعرہ، کیا شریعت میں جائز ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ گھبرائیے گا نہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ میں ہیں، گھبرائیے گا نہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر اور ترمذی شریف میں بھی یہ بات ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جالست النبی اکثر من مرت مئہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھے، اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھے۔ آگے روایت میں ہے یتناشدون الشعر، صحابہ کرام شعر کہتے تھے، اور صحابہ کرام جہالت کے زمانے کی باتیں کرتے تھے۔ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ ساتھ میں بیٹھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے آپ بالکل خاموش بیٹھے، کبھی کبھی فربما فتبسما، کبھی کبھی آپ خاموش بیٹھ جاتے اور کبھی کبھی آپ تبسم بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شعر و شاعری کی مجلس کرنا ناجائز اور حرام نہیں۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شعر و شاعری کی مجلس کرنا حرام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کی بات حضرت انس نہیں کر رہے ہیں، اکثر من مئتی، 100 سے زائد مرتبہ کی بات کر رہے ہیں کہ 100 سے زائد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے اور صحابہ کرام شعر پڑھتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ جہالت کے زمانے کی تمام باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خاموش رہتے تھے اور کبھی کبھی آپ مسکرا دیتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعر و شاعری کی مجلس کرنا گناہ نہیں۔ صحابہ کا معمول تھا، لیکن میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ محفل مشاعرہ کا صدر اور زینت مشاعرہ، زینت مجلس کون ہے؟ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور شاعر کون ہے؟ جو جناب محمد الرسول اللہ کی ہر ادا پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زبان سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، عمل سے بھی محبت کا اظہار کرتے تھے۔
صرف یہ نہیں کہ زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ میں آپ کا عاشق ہوں اور عمل میں بالکل ہماری طرح زیرو بوٹا سناٹا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا ہر عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اگر وہ زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے تو بھی میرے عزیزو اپنے عمل سے بھی تعریف کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو عمل کی بات کرو تو حضرت جنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، عمل کے میدان میں ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی۔ حضرت سمیہ کو برچھا مار کر کے شہید کر دیا گیا، عمل کے میدان میں ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، عمل کے میدان میں ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور میرے عزیزو خنسا نے اپنے دو بیٹوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا، ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی۔ میرے عزیزو حضرت امیر حمزہ نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے، اپنی زبان بھی کٹوا دی، آنکھ بھی نکلوا دیا، جسم کا سارا ٹکڑا ٹکڑا کرا دیا، ایک منٹ کے لیے عمل کے میدان میں پیچھے نہیں ہٹے۔ جب بات عمل کی آئی ہے تو میرے عزیزو صحابہ نے ایک قدم پیچھے نہیں اپنے آپ کو ہٹایا۔ بات کی صرف نہ رہے، بات کام کی بھی رہے۔ ایک شاعر کیا کہتا ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، او بابا تیرا دل مدینے میں ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے؟ او بابا تیرا دل مدینے میں ہے تو پھر قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ اب بابا تیرا دل مدینے میں ہے تو جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، جب تیرا دل ہی مدینے کے اندر موجود ہے تو تیرا عمل کس لائق؟ بات مدینے کی نہیں ہے، مدینے سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس سے بڑی بات میں کروں، مدینے سے محبت تو اسی وقت ہوگی جب مدینے والے سے محبت ہوگی۔ مدینے سے محبت تو اسی سے ہوگی، اسی وقت ہوگی جب مدینے والے سے محبت ہوگی۔ مدینے والے کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے اور چہرے پہ داڑھی نہیں، مدینے والے کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں۔ اور ہمارا حلیہ غیروں کی طرح ہے جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور معتبر اسٹیجوں پر علماء کے سامنے بیٹھ کر کے یہ شعر و شاعری نعتیہ کلام کہی جاتی ہے اور ہم عالم اس کو بیٹھ کر کے سنتے ہیں۔ میرے عزیزو میں آپ سے دست بستانہ اور ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ ممبر رسول ہے، اس کی توہین مت ہونے دینا۔ یہ ممبر رسول ہے، اس کی عزت کو برقرار رکھنا۔ یہاں جو آئینہ ہوگا قوم میں وہی پیغام جائے گا۔ اگر آئینہ محمد کے غلام کی طرح ہوگا تو لوگ محمد کے غلام بنیں گے۔ اگر آئینہ اس اسٹیج کے اوپر حضرت بلال حبشی کا نقشہ پیش کرے گا تو ہر آدمی حضرت بلال حبشی بنے گا۔ اگر آئینہ حضرت صہیب رومی کی طرح ہوگا تو ہر آدمی صہیب رومی بنے گا۔ اگر آئینہ حضرت بلال حضرت عثمان کی طرح ہوگا تو میرا عزیزو ہر آدمی حضرت عثمان کی طرح بننے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں نے آپ سے پہلی بات یہ یاد کر دی کہ مشاعرے کا جواز تو ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرے نمبر پر نعت کس کو کہتے ہیں؟ آج آسان ہے، بہت آسان ہے، شاعر بنانا بہت آسان ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، آپ تو جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، اور ہمارے ضلع میں شعراء کی تعداد لکھیم پور، سیتا پور، ہردوئی، یہ لکھنؤ کا جتنا ایریا ہے بھائی، ایک ایک گلی میں 10 تو شعراء ہوں گے، اس سے کم تو نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی زبان میں کہو تو بورو ہوں گے، بورو۔ شاعری کرنا اور پھر شاعر اپنے آپ کو بتانا، اور مجھے دکھ تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی القاب دیتا ہے شاعر اسلام۔ کون سا اسلام کا خلاف ادا کر لیا جو شاعر اسلام ہے؟ میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، مائی کتنا شاندار ہے کہ بات کہنے سے پہلے ہی گلا پکڑ رہا ہے، روح نکال رہا ہے میری۔ یہ تو بیچارے شاعر ہیں، ابھی کہیں گے ایکو کم کرو، کچھ بڑھاؤ کچھ گھٹاؤ،
ان کی پوری رات اسی میں کالی ہو جائے گی. اتنا شاندار آپ نے انتظام کرایا، کم از کم مائک ٹھیک ٹھاک رکھ لیا کرو یار. تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ نعت بہت ہی اہم پہلو کا نام ہے. ذرا سا اوپر بڑھے شرک، ذرا سا نیچے ہٹے تو نبی کی توہین. ذرا سا اوپر بڑھے تو شرک اور نیچے گئے تو توہین رسول اللہ. اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ شعر و شاعری کرنا، نعت پڑھنا اتنا آسان سمجھتے ہیں. ملا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو نعت کس کو کہتے ہیں؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. پہلے اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت تمہارے دل و دماغ پہ، تمہارے نقشے کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر ہونا چاہیے. تب جا کر کے کہیں نعت نبی کہو گے تو پھر مدینے سے وہی جواب آئے گا. جب ملا جامی حج کے لیے جا رہے تھے، ایک نعت انہوں نے کہی تھی اور یوں کہا تھا، نبی کے روضے پہ جا کر کے کہیں گے. موجودہ وقت میں جو بادشاہ تھا، رسول اللہ خواب میں نظر آئے اور کہا کہ یہ جامی کو روکو، جامی کو روکو. اگر روکے نہیں، اگر جامی یہاں آ گیا تو مجھے مجبوراً مسافہ کرنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے گا عقیدے کی، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں، زندہ ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات زندہ ہیں. اور دوسرا یہ اصول ہے، کرامت الاولیاء حق، تمام اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی حق ہیں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیاوی زندگی کے اندر معجزے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اللہ کرا سکتا ہے. یہ جملہ اس لیے بعد میں کہہ رہا ہوں، معجزہ اللہ کرا سکتا ہے کیونکہ کسی نبی کے اختیار میں معجزہ دکھانا نہیں ہوتا. کسی ولی کے ہاتھ میں کرامت دکھانی نہیں ہوتی. جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس بادشاہ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جامی کو روک دو، روک دو جامی کو. اگر جامی آ گیا تو مجھے مجبوراً اپنا ہاتھ اٹھانا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. جامی چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے جب انہیں پتا چلا تو چھپتے چھپاتے وہ آ گئے. پھر دوبارہ خواب میں اللہ کے نبی آئے کہ وہ آ گیا، جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دیے گئے. حضرت جامی کو اللہ کے نبی خواب میں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تجھے جو جیل میں ڈلوا رہا ہوں. بادشاہ کو خواب میں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جامی جو ہے یہ کوئی خطا کار گنہگار نہیں ہے جس کو جیل میں ڈلوایا گیا ہے. یہ تو میری محبت میں اس طرح پاگل ہے اور جو شعر اس نے کہے ہیں، جو نعت اس نے کہی ہے، میں مجبور ہوں اپنی قبر سے اپنے ہاتھ نکالنے کے لیے. جامی اگر آ گیا تو مجھے اپنے ہاتھ نکالنے پڑیں گے کیونکہ جامی نے اپنے شعر میں کہا ہے اللہ کے نبی ہم آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ کے روضے پہ آئیں اور آپ کے روضے کے سامنے یہ نعت پڑھیں اور اپنا ہاتھ نکالیں اور ہم اس ہاتھ کو چوم سکیں. اور اس واقعے کا ذکر ہوائی نہیں بتا رہا ہوں میں، اس واقعے کو ذکر شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کیا ہے اور اس واقعے کا ذکر ہمارے بڑے علماء نے بھی کیا ہے. حضرت جیلانی کسی طرح جیل سے بھی نکل کے آ گئے
پہنچے نبی کے دربار میں، پڑھی نعت اور نکلا نبی کا ہاتھ۔ سارا مجمع جو اس وقت تھا، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 90,000 کا مجمع یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ روضے اقدس سے باہر آتے ہیں اور جامی ان ہاتھوں کے اندر مصافحہ کرتا ہے۔ نعت تو وہ ہوتی ہے جن کا کردار حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات پر بنتا ہے، اور جن کے دل میں، جن کے رگ و ریشے میں عشق مصطفیٰ ہوتی ہے، اور جب نعت کہتے ہیں تو پھر اس انداز سے رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالنے پہ رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اور یہ صرف خالی ان کے ساتھ میں نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں ہمارا سلسلہ ان اکابرین علماء دیوبند سے ہے۔ مولانا مشتاق کمبیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجمیت کے شیخ الاسلام نمبر میں واقعہ لکھا ہے، جس بات کا ذکر کبھی کبھی ہمارے والد مرحوم خود شیخ الاسلام کے شاگرد تھے، وہ کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام کے جتنے بھی شاگرد، قاری صاحب کے والد صاحب بھی، مولانا سمیع الدین صاحب وہ بھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ہمارے والد صاحب بھی شیخ الاسلام کے شاگرد تھے۔ ادھر شیرپور محمدی پور مولانا رسول احمد صاحب وہ بھی شیخ الاسلام کے شاگرد تھے۔ یہ تین حضرات کے بارے میں تو مجھے پکا علم ہے کہ یہ حضرات شیخ الاسلام کے شاگرد تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے شیخ، اپنے استاد کا تذکرہ کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اس انداز سے آنسو بہتے تھے جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو۔ ہم لوگ سوچا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے استاد سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے شیخ کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے اصحاب کا کیا عالم ہوگا۔ میں جس واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے روضے پاک کے سامنے ایک آدھ سال نہیں سالوں تک روضے پاک کے سامنے حدیث پاک پڑھائی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا تھا، اور اس وقت ایک روایت کے مطابق بڑے عالم نے کہا تھا 70,000 صرف عرب کے اندر ان کے شاگرد موجود تھے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ روضے پاک پہ گئے اور کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور روضے پاک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا ابنی۔ حضرت مشتاق کمبیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ یہ ہیں ہمارے بڑے اکابر علماء دیوبند جو مدینہ پاک پر جاتے ہیں، نبی کے روضے کے سامنے سلام کرتے ہیں، نبی ان کو پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں اور پورا مدینہ سنتا ہے۔ یہ ہیں ہم حضرت محمد الرسول اللہ کے سچے تابعدار، جنہوں نے زندگی کے ہر حصے پر محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کیا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا نبی کے ماننے والوں کے حضور کے زمانے سے دو کردار ہیں، ایک ہے قولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، اور دوسرا ہے عملاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا۔ اگر ہم زبان سے اپنے نبی کی بات تو کرتے ہیں لیکن عمل کے اندر ہم زیرو ہیں، ہم عمل کے اندر کمزور ہیں، تو میرے عزیزو یہ زبانی طور پہ دعویٰ کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، رئیس المفسرین ہے حضرت عبداللہ بن عباس، اور شعر پڑھتے ہیں نبی کی نعت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی درسگاہ میں جائیے، ان کے قدموں میں بیٹھیے، تب پتہ چلے گا نعت نبی کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، وردت نار الخلیل مقتتمن، وردت نار الخلیل مقتتمن
पूरे नीचे से ऊपर तक पूरी तारीख को निचोड़ करके हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का रुकना और नूह के औलाद का बचना, नूह को बाकी रखना, और इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन शोलों के ना जलने की वजह हजरत इब्राहीम का कमाल नहीं है, बल्कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पुश्त में और आपकी सुल्ह में हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूरे नबूवत था। अल्लाह ने नूरे नबूवत की हिफाजत की थी, तो अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कहते हैं, वरदत नारल खलील मुक्ततिमन, खलील की आग तो बिल्कुल ठंडी हो गई। और क्यों न ठंडी होती, क्यों न ठंडी होती, भी सुल्ब ही अंता कई पतोहरिक, अब आप तो उनकी पीठ और सुल्ब के अंदर मौजूद थी, वो आग तो कभी हजरत इब्राहीम को जला ही नहीं सकती थी। ये नबी की नात है, ये है नबी की नात। और नबी के दरबार में शायरों की कमी नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने मौदूआत के एतबार से शायरों को मुंतखब जरूर किया था। अगर मैं ये बात कहूँ तो शायद इसमें मुबालगा भी नहीं होगा और ये गलत भी नहीं होगी, और बल्कि ये बात उन्हीं के शायान शान भी, जिसको नबी ने अपने दरबार में शायर तस्लीम किया हो, वो शायर नबी होगा कि नहीं होगा, वो शायर इस्लाम होगा कि नहीं होगा। 3 ऐसे अल्लाह के प्यारे पैगंबर के सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी ने अपना शायर मुंतखब किया था। पता है कौन कौन है? काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हस्सान बिन साबित को तो दुनिया जानती है। काब बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन रवाहा का काम क्या था? अल्लाह के नबी कहते थे, जब तलवारों के जरिए से जब तमाम जंगें हो चुकी और हालात ये हो गए कि दुश्मनान इस्लाम को ये सकत नहीं थी कि वो तलवारों के साथ, शुजाअत के साथ, बहादुरी के साथ रसूलुल्लाह और असहाबे रसूलुल्लाह का मुकाबला कर सके, तो उन्होंने अशआर के जरिए से रसूलुल्लाह और असहाबे रसूलुल्लाह के सिलसिले में औल फोल बकना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अब तुम्हारा अब्दुल्ला बिन रवाहा, तुम्हारा काम यह है कि तुम इनको आर दिलाओगे, और अब्दुल्ला बिन रवाहा के अलावा जो 2 शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, हस्सान बिन साबित और दूसरे काब बिन मालिक, इन दोनों के बारे में कहा कि जितनी बार ये जंगी वाक़यात के सिलसिले में हम पर ताने कशे, शेर व शायरी के जरिए से तुम इनका जवाब देना। हदीस के अल्फाज कहता हूं मैं, अल्लाह के नबी चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। एक जंग के बाद का वाक़िया है, अब्दुल्ला बिन रवाहा वो आगे चल रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे चल रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कुफ़ार के बारे में शेर कहते हैं, खल्लू बनिल कुफ़ार अन सबीली, खल्लू बनिल कुफ़ार अन सबीली, ज़रबन, फिर आगे शेर है, मैं इस वक्त जहन से निकल रहा है, खल्लू अने बनिल कुफ़ार अन सबीली, ज़रबन, ऐसी ज़रब मारूंगा एक कुफ़ार के मानने वालों, कुफ़ार के बेटों, रास्ता छोड़ दो। ऐसी मार मारूंगा कि तुम अपने नबी के इशारे की वजह से, अगर उनकी तरफ से इशारा हो गया, ऐसी मार मारूंगा कि तुम्हारे सर तन से जुदा हो जाएंगे और तुम्हारा कोई दोस्त किसी दोस्त को पहचान नहीं पाएगा, जुदा हो जाएगा। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा
جب شعر پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ میں حضرت عمر تھے اور کہتے ہیں عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو، حرم شریف کے اندر موجود ہو، رسول اللہ کے سامنے ہو اور تم شعر کہتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، عبداللہ بن رواحہ کو کہنے دو، تیر و تلوار سے زیادہ خطرناک کی شاعری ہے، جب ان تک پہنچے گی تو یقیناً ان کے دل مجروح ہوں گے اور ان کے دل سخت ترین ان تمام دلوں کے اندر ان کے دلوں کے تمام زخم کو ابھار کر رکھ دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب ضرورت ہو تو شعر و شاعری کی جائے۔ اگر دشمنان اسلام کی طرف سے ایسے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں جس سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے، رسول اللہ کی شبیہ بگڑتی ہے، تو ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر شعر و شاعری کرنے والے پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے۔ میں یہیں پہ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ حضرات کو گواہ بنا کر کے، بعد میں آپ کچھ بھی کہیے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہیں پہ واقعتاً اس وقت یہی ضرورت ہے جیسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں، یعنی میں بات نہیں کر رہا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا واقعتاً ضروری ہے اس طرح کے نعتیہ مشاعرہ کرنا، مشاعرہ کر کے یہ باتیں کرنا ضروری ہے؟ کیا دشمنان اسلام نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو بٹھا رکھا ہے، کویتاؤں کو بٹھا رکھا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کوئی شعر و شاعری کر رہا ہو؟ اگر کر رہا ہے تو بالکل آپ پر ضروری دفاع کرنا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو معاف کیجئے گا میرے بھائی، ضیاء وقت تو ہو سکتا ہے کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک ہمارے مشاعرے چلے اور جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ مسجد میں فجر کی اذان اور نماز سے بھی محروم ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام، ایسی ہماری اور آپ کی شرکت باعث خیر تو نہیں ہو سکتی، پکڑ کی ضرور ہو سکتی۔ دوسری بات، آج کا زمانہ کیا ہے ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا۔ آج کا زمانہ کیا ہے؟ آج کا زمانہ 2 چیزوں کا ہے، نوٹ کریے میری بات کو، آج کا زمانہ 2 چیزوں کا ہے۔ نمبر 1 پر ڈائلاگ سمجھتے ہو؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ مختصر، مدلل، سامنے والا جو ہمارے اسلام پر اعتراض کرتا ہے، کبھی 3 طلاق کے نام پر، کبھی اوقاف پر، کبھی ہماری صورتوں پر، کبھی ہمارے 4 بیوی رکھنے پر، کبھی زیادہ بچے پیدا، ان کا جواب کون دے گا؟ کون دے گا جواب؟ نماز کی فضیلت بہت دن سے بتائی جا رہی ہے، یہ جواب کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا۔ یہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے، مسلمان جو دین سمجھتے ہیں، جو زبان سمجھتے ہیں غیروں کی، ان کی زبان پر اسلام کا دفاع کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک دفاع نہ کیا تو یہ قوم جو صبح سے شام تک جو تم مسلمان چلا رہے ہو، یہ مسلمان قوم خود نہیں باقی بچے گی جب ان کے دلوں میں اسلام کے لیے شبہ پیدا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شبہ پیدا ہوگا۔ اور معاف کیجئے گا، آپ امام ہوں گے اپنی مسجدوں کے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے گا، اپنے پیچھے جو باندھنے والے نوجوانوں کی صفیں ہیں، کبھی ان کے دل ٹٹول کے دیکھنا، اسلام کی شبہات نہ ملے تو کہنا۔ اگر ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات نہ ہو تو کہنا۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ نہیں کہتے، لیکن انہیں اپنے اسلام پر اعتراض ہے، اسلام کی آئیڈیا پر اعتراض ہے، اسلام کے فلسفے پہ اعتراض ہے، اور یہ اعتراض ان کے دماغ میں آٹومیٹک نہیں آتا ہے بلکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس گندگی کو کون صاف کرے گا؟ یہ مشاعرے صاف کر دیں گے؟ یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسٹیج صاف کر دیں گے؟ کون کرے گا؟
اگر آپ وارث نبی ہیں تو اپنی وراثت کو پہچانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں صحابہ کرام کو اتارا تھا کہ نہیں اتارا تھا؟ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میدان میں آپ انگلی رکھے اور یہ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو یہ نہیں سکھایا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا میدان فیلڈ کا، میں بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک میدان تو ڈائلاگ کا ہے اور دوسرا کام ہے فیلڈ کا۔ یہ مسلمان چلاتے ہیں صبح سے شام تک چلاتے ہیں اسلام کو فتح کرنے کے لیے، کیا کیا نہیں یہ صبح سے شام تک نعرے لگاتے ہیں۔ ذرا سی بات آ جائے، ابھی ایک صاحب پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ پڑھ رہے تھے کہ نبی کی توہین ہوگی تو برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں، نبی کی توہین ہوگی، یقیناً ایمان کا تقاضا ہے، برداشت نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ غیرت کے خلاف ہے کہ مسلمان کے سامنے نبی کی توہین ہو، لیکن اگر ہم کریں، اگر ہم اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کی توہین کریں، شادیوں میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ اٹھائیں، گھروں میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کا جنازہ اٹھائیں، رمضان میں ہم اپنی زبان سے پڑیے کھا کر کے، پان کھا کر کے، ہوٹلوں کو آباد کر کے دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں، اس میں میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی بے احترامی نہیں ہوتی ہے؟ اگر کوئی دشمن کرے تو آپ میدانوں کو بھر دیں، روڈ کو بھر دیں، شہروں کو آباد کر دیں، آپ کے ہاتھ میں احتجاج ہو اور آپ پوری قوم کو للکاریں، حکومت کو للکاریں، آپ صبح سے شام تک محمد الرسول اللہ کی توہین کریں، تو میرے عزیزو آپ پر کون احتجاج کرے؟ اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے فیلڈ کا زمانہ ہے، اتریے۔ اگر آپ نے محمد الرسول اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، اتریے میدان میں، ہر مسلمان نوجوان کو بچائیے اور بتائیے کہ تم محمد الرسول اللہ کے جیالے ہو، نبی پاک کے دیوانے ہو، تمہارا کام تو پوری قوم کو دین اسلام پر مضبوط کرنا ہے، پیغام دینا ہے، لوگوں کو دین کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اگر تم نہیں سنبھلے تو یہ قوم سنبھلنے والی نہیں۔ یہ دو کام کر لو، دفاع کرنے کا جب کام آئے تو ڈائلاگ کے ذریعے سے دفاع کر لو، فیلڈ کا کام آئے تو فیلڈ میں اتر جائیے، ہر مسلمان کو سمجھا دیجئے۔ اور کوئی مسلمان، جتنے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں 5 فرد ہیں، کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں سب کو نہیں کہتا، مفتی عمران صاحب بیٹھے ہیں سمجھیں گے یار تو میں تو ہوں یار، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو نہیں کہتا، اکثریت کے گھرانے ایسے ہیں، 5 بھائی ہیں، 5 بالکل زبردست طریقے سے نمبر 1 کے جاہل۔ آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نمبر 1 کے جاہل، اور 5 اپنے سیاست کے امام بنائے بیٹھے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، اتحاد صرف نماز میں نہیں، اتحاد نماز میں بھی چاہیے، اتحاد امام کے پیچھے بھی چاہیے، اتحاد اقتدار تک، کرسیوں تک پہنچانے والے حاکموں کے درمیان میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ فیلڈ کی بات ہے، تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے الیکشن جتاتے ہو، اور جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو گھر میں سوتے اور کہتے ہو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے ووٹ سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان علماء اور دین کے رہبر تھکے جا رہے ہیں، کہتے کہتے سمجھاتے سمجھاتے اپنی ووٹر آئی ڈی صحیح کرو۔ یہ ہے نہ کل جاگے تھے، نہ آج جاگے ہیں، نہ جاگنے کا نام لے رہے ہیں، اور بس گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان آئے کہ بھائی جن کے پاس آئی ڈی نہیں ہے وہ پھر بنگلہ دیشی ہوں گے، صرف اتنی بات کہہ دے تو یہ صبح سے شام تک لائن لگائے کھڑے ہوں گے۔
یہ لائن لگائے کھڑے ہوں گے، میرے بھائی میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، اپنا درد بتا رہا ہوں۔ فیلڈ میں اتر کے میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم الیکشن ہوٹلوں پہ لڑتے ہو، بنگلوں پہ لڑتے ہو، اور بوتھوں پہ نہیں لڑتے۔ تمہارا دشمن ہوٹلوں پہ نہیں بوتھوں پہ لڑ رہا ہے، تمہارا دشمن بوتھوں پر لڑ رہا ہے۔ تم چاہتے ہو اقتدار کی کرسیاں، ایسے نہیں بدلتی۔ پہلے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھیے، اپنے اسلام پر عمل کیجئے، اسلام کا دفاع کریے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی فیلڈ تیار کریے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور ایسی بھی رپورٹیں ہیں، میں بتاؤں گا نہیں یہاں، لیکن اس ملک کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جب 3 گاؤں کا دورہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جا کر کے چائے پیتے ہیں۔ ہمارا مسلمان جب تک کہ 12 نہ بج جائے اس وقت تک یہ سوتا نہیں ہے۔ اس قوم کے اندر کوئی اقتدار، کوئی حکومت، کوئی مضبوطی کا خواب دیکھنے والے ہمیشہ دیکھتے ہی خواب رہیں گے، کبھی وہ حقیقت نہیں بن پائے گی۔ دشمنوں کی اولادیں 3 گاؤں نکل کر کے ان سے کہہ کر کے آتے ہیں، تب جا کر کے چائے پیتے ہیں۔ یہ 12 بجے سے پہلے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ آپ اور ہم بیٹھ کر کے یہاں تعبیر نکال رہے ہیں، خواب بنا رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو زمانہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے آپ کو فیلڈ میں اترنا ہوگا، اور جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کو کرنا ہوگا۔ میرا 1 منٹ بڑھ چکا ہے، میرے اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں تھیں، کبھی موقع ملے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ قول اور فعل کی بات تو بھی رہی گئی۔ حضرات صحابہ کرام قولاً بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، عملاً بھی محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی، نعت نبی کہنا گناہ نہیں ہے، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، باعث نجات نہیں ہے۔ نجات جناب محمد رسول اللہ کی شریعت پر اور سنت پر عمل کر کے ملے گا۔ اور اسی کو کسی نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔